الحمد لله الذي جعل نبينا إمام المتقين والأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال الله عز وجل في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، اور کلمے کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اہل بیت اور صحابہ کا مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے. آغاز کلام میں حضور کے گھرانے کی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے گئے. اور یاد رکھیے اہل سنت و جماعت یہ کسی خاص گیٹ اپ کا نام نہیں ہے کہ کسی کلر کی خاص پگڑی ہو تو وہ سنی ہوتا ہے اور چینج ہو جائے تو مسلک چینج ہو جاتا ہے. اہل سنت و جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں جن میں دو بڑی کوالٹیاں ہوتی ہیں، ادب اور محبت. پاک نسبتوں کا جو ادب کرتے ہیں اور پاک نسبتوں سے جو محبت کرتے ہیں انہیں عرف عام میں سنی کہا جاتا ہے. تو یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم درود و سلام کی کثرت کرنے والے ہیں. تمامی احباب اپنی صدیوں پرانی پہچان کو، اور یقیناً ہماری مسجدیں بھی اسی سے پہچانی جاتی ہیں. کسی منکر سے پوچھو یہ فلاں مسجد کس کی ہے، وہ کہے گا یہ ان کی ہے. یار تجھے کیسے پتا چلا؟ جی گیٹ پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہے. تو یہ ہماری پہچان ہے. اس لیے تمامی احباب محبت اور ذوق کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے۔ اچھا میں نے بڑا مختصر وقت لینا ہے، لیکن یہ جو بے ذوقی سی آپ میں مجھے کوئی مردگی سی چھائی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، ذرا جاگ کے ماشاءاللہ۔ اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، تو آواز آنی چاہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں۔ اور اصحاب رسول پاک کے سبھی پیارے ہیں، پر جیسے سونے چار ہیں، اے جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے سونے چار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم رونق خانوادہ رسالت مآب زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات گرامی المرتبت قبلہ پیر سید محمد طیب شاہ گیلانی ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی، لائق تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج جملہ علماء اہل سنت، جمیع اراکین انجمن غلامان مصطفیٰ، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں آپ مجھ سے قبل جید علماء و خطباء کے زرعی خطابات سے مستفیض و مستنیر ہو چکے ہیں۔ ثناخانہ نے خوش الہان نے آپ کو یقیناً مستفیض فرمایا، اور کافی دیر سے حضور کے ذکر کی یہ محفل جمی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق تھوڑی دیر آپ احباب کی سمع خراشی کرنی ہے، امید ہے کہ آپ مجھے برداشت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی،
محفل میلاد مصطفیٰ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کے عرف میں میلاد شریف ہر اس محفل کا نام رکھتے ہیں ہم لوگ، اور یہ میں نہیں کہتا، امام ناصر الدین دمشقی، حضرت امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت محدث کبیر ملا علی قاری، حضرت امام زرقانی، جناب حضرت علامہ شیخ جامی، اور سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی، پیر مہر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی، اور دیگر علماء اہل سنت کے علاوہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیر و مرشد اشرف علی تھانوی اور غیر مقلدین کے جد اعلیٰ نواب صدیق حسن بھوپالی جیسے لوگوں نے بھی میلاد کی جو تعریف اپنی کتابوں میں کی ہے وہ کیا ہے؟ اشرف علی تھانوی وہابیوں کا پیر ہے، اس نے اپنی 3 کتابوں میں 9 سے زائد مقامات پر میلاد کی جو تعریف کی ہے کہ میلاد کیا ہوتا ہے، اور جو دیگر پچھلے محدثین نے میلاد کی تعریف کی ہے جن میں امام دمشقی ہیں، بلکہ اور تو چھوڑیے ابن تیمیہ جیسے لوگ ہیں، انہوں نے بتایا میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں جس میں 2 کام ہوں، نبی مکرم کی تعظیم کا اظہار ہو اور حضور کے ذکر کا پرچار ہو. جہت کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، ٹائم کوئی بھی ہو، ہیئت قضائیہ کوئی بھی ہو، بس ذکر حضور کا ہو اور تعظیم مصطفیٰ کی اظہار ہوتا ہو. ہمارے عرف میں ایسی محفل کو محفل میلاد کہہ دیتے گئے. یعنی مختصر یوں سمجھئے کہ حضور کے ذکر کا نام محفل میلاد ہے. اچھا یہ جو بچے تھکے ہوئے ہیں یار میرے خیال میں آہستہ آہستہ ان کو سائیڈ پہ کر دینا کہ یہ خطیب کے سامنے یہ بھی تھوڑا دیکھ لیں. اتنا بڑا اجتماع ہے اور پورا اجتماع ڈیپینڈ کرتا ہے خطیب کے سامنے کے 15 لوگوں پہ، اور وہاں تھکے ہوئے جناب سارے دن کے آپ لا کر بٹھائیں گے تو گیا نا محفل کا تو ستیہ ناش ہو گیا. تو یہ مہربانی اگر بچے تھکے ہوئے ہیں یار ان کو تھوڑا اس طرف کر دیں تاکہ یہ اور مجمع کے اوپر تو اثر انداز نہ ہو. مہربانی کرنے دھیان آپ کا میری طرف ہو. اور یہ جو سامنے حضرات بیٹھے ہیں آپ کا ذوق پچھلے پورے اجتماع کا یعنی ذوق مجھے آپ سے پتہ چلے گا، چونکہ وہ جو آخر میں بے شک کوئی بندہ محبت سے تڑپ رہا ہو لیکن میرے تک تو شاید اس کی وہ کیفیت نہ ہو جو آپ بیٹھے ہیں. آپ کی طرف سے اظہار بیٹا آپ بھی اٹھ جاؤ. یہ جو دونوں بچے ہیں نا یہ تھکے ہوئے اس کو بھی اٹھا دو. سائیڈ پہ آ جاؤ بیٹا، سائیڈ پہ آ جاؤ. یہ بڑے حضرات اس طرح نا بھئی پتہ لگے کہ آپ اس بچے کو بھی اٹھا دیں، بچے کو اٹھا دیں سائیڈ پہ تھوڑا سا اس طرف کر دیں، ہم باہر نہیں نکال رہے. یہ طرح میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں، نبی کے ذکر کا نام محفل ہے. ذکر مدینے والے کا ہو ہم سنی اسے محفل ہے میلاد کہتے ہیں. ذکر حضور کی عینین کا ہو، ذکر حضور کے معجزات کا ہو، ذکر میرے نبی کی ذات کا ہو، ذکر میرے حضور کی صفات کا ہو، ذکر میرے نبی کے پسینے کا ہو، ذکر میرے نبی کے مدینے کا ہو، ذکر میرے نبی کے سینے کا ہو، ذکر میرے نبی کے دہن کا، بدن کا، زکن کا، دہن کا ہو. بس ذکر حضور کا ہو، ذکر نبی کے حسن و جمال کا ہو، ذکر میرے نبی کی پیاری آل کا ہو، ذکر میرے مصطفیٰ کریم کی خیالات کا ہو، ذکر میرے نبی کے اصحاب کا ہو. بس حضور کی ذات و صفات کا ذکر ہو، ہم سنی اسے محفل میلاد کہتے ہیں. ذکر حضور کی ذات اور صفات کا ہو یا ذکر حضور کے متعلقات کا ہو، ہر اس چیز کا ذکر میلاد کہلاتا ہے کہ جس کے ذکر کے ساتھ میرے نبی کی یاد آتی ہے. یہ میں نے تعریف اس لیے کی ہے کہ کیونکہ محفل میں درد اور ہوتا ہے اور وہ ہمارے ایک بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ پیڑاں اور تے پھکیاں ہو. کئی دفعہ درد اور ہوتے ہیں بعد میں باتیں اور کرتے ہیں. کہتے ہیں جی او جی یہ میلاد تھا یہاں تو علی علی ہوتا رہا.
ہاں یہ میلاد تھا، یہاں تو حسین حسین ہوتا رہا. ارے بابا اگر صرف مدینہ مدینہ بھی کرو نا وہ بھی میلاد ہے. میرے نبی کے شہر کی مٹی کی عظمتیں کوئی بیان کرے. کیا بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ سیاستہ میں نبی کے شہر کی مٹی کی عظمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی بولتے جاؤ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اگر نبی کے شہر کی خاک شفا کے ذروں کی کوئی شان بیان کرے وہ تو ٹھہرا میلاد. ارے مٹی زیادہ کمال والی ہے یا مصطفیٰ کا خون زیادہ کمال والا ہے؟ خود بتائیے. اگر شہر مصطفیٰ کی مٹی کی بات میلاد ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے خون کی عظمت کو بیان کرنا، میرے نبی کے گھر کی بات کرنا، یہ کیوں میلاد نہیں ہوتا ہے؟ مجھے محفل کی منتظمہ کمیٹی کی طرف سے عنوان دیا گیا ہے کہ اس دفعہ آپ نے شان صحابہ بیان کرنی ہے. میں صدقے جاؤں جتنا آپ کا سننے کا ذوق ہے اس مطابق سبحان اللہ کہیں تاکہ میں بھی کوئی مائنڈ سیٹ کروں میں کی بول رہا ہوں. اس طرف سے تھوڑا یہ جو لیفٹ سائیڈ ہے نا دل کو زیادہ کنیکشن ہوتے ہیں، ویسے کھبا پاسا مشہور ہے. ہاں تو ذرا بتائیے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہے. اب آپ میں سے خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل سے چند سیکنڈ سوال کر کے خدا کی ذات کو حاضر ناظر جان کے ہر بندہ دل سے چند سیکنڈ سوال کرے کہ کیا اس دل میں حضور کے یاروں کا پیار ہے کہ نہیں ہے. جس کا دل اسے جواب ہاں میں دے وہ ساتھ ساتھ ہاتھ کھڑا کرتا جائے. ہاتھ نیچے کریں. اب میں جو چیز آغاز کلام کرتا ہوں اور جملہ عرض کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ کریم نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ گیا ذرا ترمذی کی روایت میں حوالہ ساتھ ساتھ دوں گا تاکہ کل کسی کن کترے کن ٹٹے چھٹے کو جو کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہمیں فون نہ کرے یا ہمارے ساتھیوں کو تنگ نہ کرے. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم ہر وقت حاضر ہیں کہ جب کبھی بھی ہمارے سچے ستھرے عقیدے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہو، اور ہم تو کہتے ہیں کہ جو دل کرے آپ انگلی اٹھاؤ، انشاءاللہ ہم جواب یہ قرآن سے دیں گے یہ حدیث سے دیں گے انشاءاللہ. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ترمذی کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے. میرے نبی کا پیارا غلام حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا سید کونین نے فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، جب اللہ کریم میری امت کے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، القیا حب اصحابی فی قلبہ، میرے صحابہ کی محبت اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. توجہ ہے سب کی کہ نہیں ہے؟ اور میں یہاں یہ جملہ کہہ کے بھی آگے جاؤں کسی کا دماغ خراب نہ ہو. یہاں علی علی ہوا تو علی بھی نبی کا صحابی ہے. یہاں حسن حسین کے نعرے لگے تو حسن و حسین بھی نبی کا. یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا گیا کہ لفظ صحابی ہے تو ان کے ذہن میں 2-3 نام گونجتے ہیں. میرے نبی کے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ ہیں، اور ان میں یہ جو حسنین کریمین ہیں، حسن اور حسین پاک صحابہ میں ان کا جو رتبہ ہے ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ میرے نبی کے نقیب صحابہ میں شامل ہوتے ہیں. کون سے صحابہ میں بولیے؟ نقیب صحابہ میں. اور آپ کے اسی فیصل آباد کے قریب کچھ یار لوگ رہتے ہیں جن کا نعرہ ہے کہ میں نوکر صحابہ دا، میں چاکر صحابہ دا. ایک دفعہ ٹیلی ویژن پر حضور کے صحابہ کے دفاع کے حوالے سے اللہ نے میری کاوش اور کوشش کو قبول فرمایا. مجھے یار لوگوں کا فون گیا، کیا یہ اچھا ہو ہم صحابہ کی عظمت اور دفاع کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، آئے ہم مل کے کام کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے صحابہ کی عظمتوں کے نعرے لگاتے ہیں. میں نے کہا معذرت صاحب
آپ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. کہا کیوں؟ آپ بھی صحابہ کے نوکر، ہم بھی صحابہ کے نوکر. میں نے کہا تم میں اور ہم میں فرق ہے، تم کچھ صحابہ کے نوکر ہو، ہم نبی کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں. تم تھوڑے صحابہ کے نوکر ہو، ہم نبی کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں. کہا ہمیں بات سمجھا نہیں. میں نے کہا کیا حسنین کریمین صحابی نہیں؟ کیا مولا علی صحابی نہیں؟ بھائی پیار سے یار، پیار سے یار. کیا سیدہ زہرا صحابیہ نہیں؟ تو جب حسنین صحابی ہیں تو تمہارا نعرہ ہے کہ صحابہ کا دشمن لعنتی ہوتا ہے، تو بتاؤ حسنین کریمین کا دشمن یزید لعنتی ہے یا نہیں؟ لیکن جب تمہارے باپ دادے اس لعنتی کو اپنا پیر و مرشد کہیں، اسے اپنا دادا کہیں، اسے اپنا بابا کہیں، اسے جنت کا رہنما بنائے، تو وہ جنت کا جس کو تم نے رہنما بنایا وہ بھی ہمارے جوتے کی نوک پر، اور اس لعین پلید کو اپنا رہنما بنانے والے بھی ہمارے جوتے کی نوک پر. ہم حضور کے اول تا آخر، کیا جملہ کسی نے کہا تھا میں چند صحابہ کا نوکر نہیں، میں ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یہ تک حضور کے سارے صحابہ کا نوکر ہوں. نعرہ لگانا ہے تو پھر پورا نعرہ ہونا چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. تو سنیے، ہم نبی کی آل کے بھی نوکر، ہم حضور کے صحابہ کی بھی نوکر. وجہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ کی عظمتیں میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اتنا بڑا جملہ بولنے لگا ہوں. آپ کی توجہ ہوگی تو امید ہے کہ آپ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. پر یہ جو ہے نا، یہ ایک پریشان نظری، یہ کنکرلے کی طرح، یہ جو اس طرح یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اس کو سیدھا کر کے بٹھایا، سیدھا کر کے بٹھایا اس کو. اسی لیے جناب میرے ہی سامنے جو بھی چڑھاتے ہو خدا کے بندو، توجہ میری طرف رکھو. درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مریض میرے ہی سامنے آن کے بٹھانے نے، بچے بھی. میں جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. اللہ کو ہم کیسے مانے؟ رب نے فرمایا جیسے میرا یار مجھے مانتا ہے. اس لیے رب نے اپنی توحید بیان کرنے کے لیے ڈائریکٹ ڈیلنگ نہیں کی، ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا، بیچ میں نبی کو ڈالا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور جب اپنی رحمت کی باری آئی تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا نبی تو کہہ کے میں بخشنے والا ہوں، تو کہہ کے اللہ ایک ہے. یا اللہ تو خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں تو بات نہیں ہے. کہا نا، بیچ میں یار کو رکھ کے اپنی توحید بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں کچھ نہ کچھ سمجھ تو آئے. جب خدا ہو کے توحید کی بات کروں نبی کو نہیں چھوڑتا. تم بندے ہو کے توحید کا نعرہ لگاتے ہو، نبی کو چھوڑ کے آ جاتے ہو. اللہ کو کیسے مانے، کیسے مانے، کیسے مانے؟ حکم آیا جیسا میرا یار مانتا ہے ویسے تم مانو. اے اللہ کے نبی، ہم اللہ کو کیسے مانے؟ میرے نبی نے بتایا اللہ کون ہے. وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لاہیت لہو ولا جیت لہو ولا کیفیت لہو لا جزو عدو لہو ولا جسم جسیم لہو لا
یجری علیہ زمان ولا یجری علیہ مکان تعالی عن عوارض الجسمانیہ والمکانیہ والبشریہ والحیوانیہ ہوا اعلی ہوا مولا. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا جسم نہیں، جو کسی مکان میں مقید نہیں، جو کسی زمانے کے ساتھ پابند نہیں، جس کی کوئی حیت نہیں، جس کی کوئی جیت نہیں، نہ اس پر زمانہ جاری ہو نہ اس پر مکان لاگو ہو. مہربانی یا دھیان رکھنا ہے، میں نے بہت مختصر وقت رکھنا ہے. نہ اس پر زمانہ جاری ہو، نہ اس کی کوئی شکل، نہ اس کی کوئی صورت، نہ اس کا کوئی جسم. پھر اے نبی مکرم وہ کیسا ہے، کیسا ہے؟ فرمایا ہوا محیط بکل شیء، اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، میری بصیرت و بصارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. میں بڑی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں اور شان صحابہ میں چند جملے عرض کروں گا. اللہ کو کیسے مانے؟ جیسے نبی نے. اے اللہ تیرے نبی کو کیسے مانے؟ بھائی دو کو ماننا لازم ہے نا بنیادی طور پہ، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت. اللہ اب تیرے نبی کو کیسے مانے؟ تو میرے رب نے فرمایا اچھا مجھے ویسے مانو جیسے میرا یار مانتا ہے، اور میرے یار کو ویسے مانو جیسے میرے یار کے یار اسے مانتے. اب سوال کریں کہ کہاں فرمایا؟ تو میرا رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. دھیان رکھنا ہے آپ نے، میرے نبی کی مسجد کے دو قسم کے نمازی. میں جملہ کہواں کر چونک نہیں جانا، ہوشیار رہنا. کچھ رضی اللہ ہیں اور ان میں کچھ لعنت اللہ ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت میرے نبی کی مسجد کے نمازی دو قسم کے ہیں. یہ دونوں قسمیں بلال کی اذان پہ مسجد میں آتی ہیں. یہ دونوں نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ دونوں منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں. یہ دونوں نماز اکٹھی شروع کر کے اکٹھی ختم کرتے ہیں. نبی سلام پھیرے یہ بھی پھیر دیتے ہیں. نبی اللہ اکبر کر کے شروع کرے یہ دونوں اکٹھے شروع کرتے ہیں. لیکن سنو سنو، ان میں کچھ رضی اللہ ہے اور کچھ لعنت اللہ ہے. ان میں سے کچھ اعلیٰ علیین میں بسنے والے اور ان میں کچھ اسفل السافلین میں گرنے والے. اب تم پوچھو جناب کون ہیں دونوں نبی کی مسجد کے نمازی؟ اگر مجھ سے تفصیل پوچھو تو ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جن کا لیڈر ابو بکر ہے، اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جن کا لیڈر عبداللہ بن ابی ہے. ہم ان میں سے جو رضی اللہ ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور جو لعنت اللہ ہیں انہیں منافقین کہتے ہیں. یہ منافق کون ہیں؟ جن کا گیٹ اپ سارا بالکل صحابہ والا،
شکل صورت داڑھی پگڑی کچھ بھی فرق نہیں ہے، بولی بھی وہی ہے، شکل و صورت بھی وہی ہے، لباس بھی ویسا ہی ہے۔ انہیں جب کہا جاتا تم ایمان لاؤ، توجہ، تو یہ کہتے ہم تو آلریڈی ایمان لے آئے ہیں۔ ذرا دلیل لو تو یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر کا کلمہ بھی یہی، ان کا کلمہ بھی وہی، جو کلمہ ابو بکر کا وہی کلمہ ان کا بھی ہے۔ توجہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اب فرق کیسے کریں؟ کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے نبی پر ایمان لایا، ہم نے نبی کو تسلیم کیا، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا او میرے یار کے یارو، دھیان ہے، جب اپنی توحید کی بات کی تھی اس وقت خطاب نبی سے کیا تھا، اب جب نبی کی بات ہونے لگی ہے خطاب نبی کے صحابہ سے ہونے لگا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے یار کے یارو، اگر یہ میرے نبی پر ایمان اس طرح لائیں جیسے تم لائے ہو، جیسے تم لائے ہو، تو میں رب کہتا ہوں فقط اہتدوا، یہ تب ہدایت پائیں گے۔ تو میرے دوستوں سنو، صحابہ کون ہیں جو نبی کی پوری امت کے ایمان کا معیار قرار پائے؟ بھائی دھیان ہے سب کا؟ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دینے لگوں، کچھ سمجھانے لگوں، اس بات کو سمجھنا۔ ایک آدمی کوئی مشین خریدتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اس کو کیسے چلاؤں، اسے کہا جاتا ہے فلاں کتاب لو، اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہے۔ تو بتاؤ وہ مشین چلانے سے پہلے ہی مشین چلائے گا یا پہلے کتاب پڑھے گا؟ کتاب پڑھے گا۔ تو کتاب ہوگی تو مشین چلے گی۔ بھئی کتاب ہوگی تو مشین چلے گی۔ ایک بندہ مشین لے کے آئے، بڑے نعرے مارے مشین ہے پر کتاب نہ ہو، تو ایک عام سا بندہ بھی سمجھ جائے گا سکی مشین رکھن نال کم نہیں ہوندا۔ تو میرا رب فرماتا ہے میرے یار کے یارو، اگر یہ ایمان تمہارے والا لائیں گے تب میں کہوں گا یہ کامیاب اور ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں۔ توجہ ہے، یہاں سے پتہ چلا ایمان بعد میں ہوگا، پہلے صحابہ ہوں گے۔ بھائی کچھ سمجھئے، ایمان بعد میں چیک ہوگا، پہلے صحابہ ہوں گے۔ تو ایمان سے بتا، جو سرے سے صحابہ کو مانتے ہی نہیں ان کا ایمان کدھر سے آ گیا؟ یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیا کہنے ذرا؟ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم حضور کے صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی مکرم سید کونین نے اپنے صحابہ کی عظمتوں کو اپنی زبان سے بیان کیا، اور میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب العریب قرآن نے اپنی آیات بینات کے اندر میرے نبی کے صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ کہیں تو اعلان ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں پر بیان ہوتا ہے اللہ اکبر۔ اور یہ ایک جملہ ذہن میں رکھنا، وہ جو نبی کی مسجد کے دو قسم کے نمازی تھے نا، یہ دونوں کے نظریات کے اندر بود المشرقین تھا۔ واہ 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 واہ، بود المشرقین، بود المشرقین سمجھتے ہو؟ ایک سجے اور دوسرا کھبے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ بڑے توجہ سے سننا، اس کی وجہ یہ تھی جو منافق چاہتے تھے وہ صحابہ کرتے نہیں تھے، اور جو صحابہ کرتے تھے وہ منافق چاہتے نہیں تھے۔ لہٰذا ان دونوں جماعتوں کی پہلے دن سے آپس میں بنتی نہیں تھی۔ صحابہ جب کوئی عمل کریں، مثلا میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ میرے نبی کے عاشق تھے،
اور نبی کے عشق میں بعض اوقات عاشقوں سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے. مثلا نبی تھوک پھینکتا ہے، صحابی اٹھا کے چہرے پہ ملتا ہے. مثلا نبی وضو کرتا ہے، صحابی پانی اٹھا کے جسم پہ ملتا ہے. مثلا نبی کے جسم سے خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، صحابی اس کو تبرک اٹھا کر اس کو چوم لیتا ہے. مثلا میرے مصطفیٰ کے جسم اطہر سے بال مبارکہ جب الگ ہوتا ہے، صحابی اسے تبرک اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا جملہ سنیے، مثلا میرا نبی کسی صحابی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، صحابی ساری زندگی بال نہیں کٹواتا. مثلا میرا نبی اگر کسی صحابی کو کوئی جوڑا کپڑوں کا دے دے، اب سن، وہ کپڑوں کے جوڑے کے لیے وصیت کرتا ہے، میں مروں تو مجھے کفن اسی جوڑے میں دینا ہے. اچھا یہ باتیں جو ہیں نا، یہ منافقوں سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ تو چلے ہیں، یہ تو پاگل ہیں. لیکن رب نے بھی کہا کہ انہی پاگلوں والا ایمان لاؤ گے تو مانوں گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان منافقوں کو کہا جائے ایمان اس طرح لاؤ جیسے یہ لوگ لائے. لوگ اس میں کیا مراد ہے؟ الناس. الناس بڑا جملہ بولا امام قرطبی نے، فرماتے ہیں اس الناس کی الف لام کا پہلا مرجع ابو بکر ہے. تو معنی اسی لیے کیا صاحب تفسیر الرحمان نے، فرمایا ایمان لاؤ ایسے جیسے ابو بکر اور اس کے ساتھی ایمان لے کے آئے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ آگے سے کہتے ہیں ہم ان پاگلوں والا ایمان لائیں. رب نے کہا لا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، میرے یار کے عاشقوں کو پاگل کہنے والوں، اصل پاگل تو تم ہو. یہاں سے ایک بات پتہ چلی، جو رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولے اسے ترکی بترکی جواب دینا یہ قرآن کی سنت ہے. جاگیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے ترکی بترکی ایٹ دی سپاٹ، اسی وقت ڈٹ کے بر موقع جواب دینا، یہ میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے. کون صحابہ؟ میرے نبی مکرم سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میری آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحبه يحبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله يوشك ان يأخذه او كما قال النبي علیہ السلام. ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی مکرم نے فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لا تتخذوہم غرضا بعدی، میری بات میرے صحابہ کو اپنی غرضوں کا نشانہ نہیں بنانا ہے. کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے پیار کیا. من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے. اور من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا. جس نے مجھے ستایا دیکھی اس نے خدا کو ایذا دی. اور اللہ قریب قریب ہے، اللہ کریم قریب ہے کہ اسے پکڑ لے، عذاب میں گرفتار فرما لے. اب ذرا اگلی حدیث سنیے. میرے نبی مکرم سید کونین کے یار حضرت انس بن مالک سے یہ حدیث مروی ہے. میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختار علی
असहाबन व असहारा। मेरे नबी ने फरमाया लोगों सुनो, अल्लाह ने पूरी कायनात में नबियों रसूलों को चुना, उनमें से रब ने मुझे चुना है, और फिर मखलूक में से रब ने मेरे सहाबा को मेरे लिए चुना। मेरे पास वक्त थोड़ा है, मैं जल्दी जल्दी स्पीड से कुछ चीजें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह इख्तारनी, रब ने मुझे चुना, वख्तारा ली असहाबन व असहारा। मैं मुख्तलिफ संदों से ये हदीस पढ़ूंगा, आपको मजा आएगा। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी, रब ने मुझे चुना अपने लिए, वाह वाह वाह, वख्तारा ली असहाबन व असहारा, और मेरे लिए मेरे सहाबियों को चुना और मेरे ससुरालियों को चुना। दूसरी रिवायत में आता है इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली असहाबन वख्तार अली मिनहुम असहारम व अंसारा। अल्लाह ने मेरे सहाबा चुने और उन सहाबा में कुछ को मेरा अंसार बनाया, कुछ को मेरी ससुराली रिश्तेदार बनाया। फमन हफिज़ फीहिम हफिज़हुल्लाह, और जिसने उनके अंदर मेरी जात की रियायत रखी अल्लाह उसकी रियायत रखेगा। वमन आज़ानी फीहिम आज़ाहुल्लाह, और जिसने उनमें उनके मसले में मुझे अज़ियत दी अल्लाह उसे अज़ियत अता करेगा। और मेरे नबी की अगली हदीस सुनो, मेरा गैब दान नबी कौन, बोलो मेरा। और आपको कमाल की बात बताता हूं, एक दफा एक मुश्तरका इज्तिमा था, उसमें यही वाली हदीस एक खतीब साहब ने पढ़ी। समझ रहे हैं भाई, मुझे इतना ही कहना काफी है। हदीस क्या है? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार अली असहाबन व असहारा व सयाती कौमन यसुब्बून व यंतकिसून फला तुजालिसून वला तुशारिबून वला तुबाकिलून वला तुनाकिहून। ये बैकी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना और मेरे लिए मेरे यारों को चुना, मेरे सहाबा को चुना। अनकरीब एक कौम आएगी, अल्लाह अकबर, वसयाती कौमुन, अनकरीब कुछ लोग आएंगे, ये सुब्बूनहुम व यंतकिसूनहुम, मेरे सहाबा को गालियां देंगे और मेरे सहाबा में से ऐब निकालेंगे। तो तुमने क्या करना है? फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तनाकिहूहुम, तुमने उनकी मजलिसों में नहीं बैठना, तुमने उनके साथ खाना नहीं खाना, तुमने उनके साथ पानी नहीं पीना। वला तनाकिहूहुम, तुमने उनके साथ निकाह, ऊंचा 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 बोलना है, तुमने उनके साथ निकाह नहीं करना। चाहे लड़का हो तो लड़की नहीं देना, लड़की हो तो लड़के ने कबूल नहीं करना, न उनकी बेटी करनी है न वहां अपनी बेटी देनी है। और एक हदीस में आता है मेरे नबी ने फरमाया इज़ा मरदू फला तआदूहुम, जब बीमार हो जाए पूछा नहीं करना, उनकी इयादत नहीं करना। व इज़ा मातू ला तुसल्लू अलैहिम, अगर मर जाए उनका जनाजा नहीं पढ़ना। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। अच्छा जनाब, ये हदीस मैंने भी आपको सुनाई माशाल्लाह, जिसके अंदर हुजूर के सहाबा का हुब और प्यार है वो तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह जिस मजमे में उन साहब ने खिताब फरमाया, वहां भी साहबा के गुलाम बैठे थे, उन्होंने बड़ी दाद दी। बाद में थोड़ी देर जब गुजरी इकट्ठे हुए, मैंने कहा हजरत हदीस सुनाइए। हाँ हाँ मैंने कहा माशाल्लाह मजा आ गया। मैंने कहा नबी ने क्या फरमाया? एक कौम आएगी, हाँ आएगी, वाह 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 वाह। तो मैंने कहा बताइए ये जो कौम आएगी, ये सेंटेंस कौन सा है? कहा जी फ्यूचर है, मुस्तकबिल की खबर है। एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहेंगे, मेरे सहाबा को गालियां देंगे देंगे देंगे। मैंने कहा तेरा बाप तो कहता है नबी को कल का पता नहीं, मेरा नबी तो सदियों बाद की बता रहा है। तो फिर मान के निगाहे मुस्तफा से न माजी का कोई हाल पोशीदा है, न मुस्तकबिल की कोई चाल पोशीदा है। मेरा नबी जाहिर और बातिन को खुदा की अता से ऐसे देखता है कि मेरे आका ने फरमाया मैं हाय 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 हाय, मेरे नबी ने फरमाया
کہ یہ کل کائنات مجھے اس طرح نظر آتی ہے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مجھے میرے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے، اس طرح میں پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جی کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو نبی جی بڑی شان والے، سبحان اللہ سبحان ہاں نبی جی ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، ہاتھ چک کے صداوے نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی۔ جناب حضرت حسن سے یہ مرسل حدیث میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا۔ اب میں بتانے لگوں شان صحابہ کیا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں ما شانکم و شان اصحابی، کتھے تسی تے کتھے میرے یار۔ یار یہ میں شان نہیں سنا رہا، میرا نبی خود اپنے صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ ما شانکم و شان اصحابی، کہاں تمہاری شان، کہاں میرے یاروں کی شان۔ ضروری اصحابی، میرے صحابہ کو مجھ پر رہنے دو۔ اے جڑے اگے 15-20 بندے ہو تسی ذرا باز ہو کے رتیاں ٹوپیاں لے بھی ماشاءاللہ جڑے بیٹھے ہو نا باز ہو کہو ماشاءاللہ ذرا جا کے میں چند منٹ کی یہ میری حاضری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک محبت کا پیغام دے کے چلا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا ضروری اصحابی، میرے صحابہ کو مجھ پر رہنے دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما ادرک مثل عمل احدہم یوما واحدا۔ میرے نبی نے فرمایا کتھے تسی تے کتھے میرے یار، کیا کہاں تمہاری شان اور کہاں میرے صحابہ کی شان۔ ضروری اصحابی، میرے صحابہ کو مجھ پہ رہنے دو۔ جس رب کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کی قسم ہے تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، میرا صحابی ایک دن عمل کرے، میرے صحابی کے ایک دن کے عمل کو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرنا پہنچ نہیں سکتا۔ تم میں سے اگر کوئی اور پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کرے، اور دوسری حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا میرا صحابی مٹھی میں جو لا کے تقسیم کرے، تیرا احد پہاڑ جتنا سونا اور میرا صحابی مٹھی جو کی خرچہ کرے، جب نامہ یا مال ترازو پہ تلیں گے میرے یار کی مٹھی جو حاوی ہو جائے۔ اس کی بحث کی ہے ملا علی قاری نے، حضرت امام علامہ طیبی نے، اور اس کے علاوہ علامہ زرقانی نے، اور حضرت امام ابن حجر اسقلانی نے، حضرت امام قسطلانی نے، امام ابن حجر ہیتمی نے۔ واہ واہ، میرے خیال ہے گونگے آگے وہ کی کہندے نے کہ انے آگے نچنا تے ڈورے آگے گاونا۔ اگر یہ علمی چیزیں یہ حوالے میں کسی ایسے ذوق والے مجمع میں دوں کہ جو واقعتاً تتبع اور تلاش میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کیا پتہ کوئی خطیب صرف 3 منٹ کی بات کرے، ان 3 منٹوں کے پیچھے اس کے پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے کہ وہ چیزیں ڈھونڈ کے لائے گا۔ ایسا ہی ہے، وجہ فرمایا۔ اور تواڈے واسطے بس جیڑا کنا تے ہاتھ رکھ کے بولے وہ بھی اوہی جیا، تے جیڑا قرآن حدیث دے حوالے دے کے گلاں کرے اوہی اوہو جیا۔ تے پھر جدوں تسی انج دا سلوک کردے اسی بھی کہندے لے او یار حوالے رب دے، پھر اسی بھی کنا تے رکھ دے ہاتھ تے دوڑے شروع کر چھڈنے۔
اور حالت یہ ہے کہ آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے. خدا کے بندو ذرا غور سے سنو، اہل سنت کا مسلک کوئی میاں صاحب کے شعر نہیں ہے. اہل سنت کا مسلک یہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے. اہل سنت کا مسلک رب کا قرآن ہے اور مدینے والے کا فرمان ہے. اس لیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. نبی مکرم سید کونین کا کلمہ پڑھنے والے عاشقان مصطفیٰ ذرا غور سے سنیے. نبی مکرم نے فرمایا میرا صحابی احد تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچہ کرے، میرا صحابی ایک مٹھی جو مقابلہ تم اس جیسے نہیں. کوئی بات کروں گا، تم اس جیسے نہیں. جملہ تو پورا کر دو خدا کا بندہ. تم اس جیسے نہیں، وہ تمہارے جیسے. تم جیسا نہیں. اس کی مٹھی ایک طرف، تیرا احد پہاڑ جتنا سونا. تو ہے میرا یار، میرا یار ہے. اب یہاں پر بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے اس دماغ کو ذرا تھوڑا سا استعمال کرو. صحابی کی کوالٹی کیا ہے؟ داڑھی لمبی ہے اس کی، اس کے جسم میں طاقت زیادہ ہے، اس کی شکل و صورت بڑی زیادہ سونی ہے، اس لیے اس کے عمل کے ہم برابر نہیں ہو سکتے. نیور. میں چیلنج سے کہتا ہوں، کیونکہ لفظ صحابی ہے، اس میں ابو بکر بھی داخل ہے، اس میں عمار بن یاسر بھی داخل ہے، اس میں حضرت بلال جیسا حبشی غلام بھی داخل ہے، اس میں صہیب رومی بھی داخل ہے، اس میں حضرت طلحہ و زبیر و سعد و سعید بھی ہیں، اس میں مکے والے بھی ہیں، اس میں مدینے والے بھی ہیں، اس میں یمن والے بھی ہیں، اس میں حبشہ والے بھی ہیں، اس میں فارس کا سلیمان فارسی بھی ہے. اس کا مطلب یہ یا نہ معاملہ قوم کا ہے، نہ قبیلے کا ہے، نہ رنگ کا ہے، نہ داڑھی کا ہے، نہ پگڑی کا ہے. معاملہ کس کا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ہم اسے نہیں پہنچ سکتے؟ وہ ہم جیسا نہیں ہو سکتا. فرمائے اس وجہ سے کہ اس کو میری صحبت کا فیض ملا. جملہ کہوں، اس کے چند دن وہ خوش نصیب تھے کہ اس کی گھڑیاں بیت رہی تھیں، در میرا تھا. اس کی چند گھڑیاں وہ تھیں جب وہ بیت رہی تھیں، امتحان ہے، نگاہیں اس کی تھیں، چہرہ میرا تھا. اس کے چند لمحات زندگی کچھ ایسے بسر ہو رہے تھے کہ جب مسجد میری تھی، مصلی میرا تھا، پیچھے وہ کھڑا تھا. اس وجہ سے وہ تم جیسا نہیں. میں نے صحابہ کے 2 نمبر نوکروں سے کہا کہ اپنے باپ دادے سے ذرا پوچھ کے تو بتاؤ، جس نے ایک نظر یار نگاہ مصطفیٰ، توجہ رہے، جو ایک نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا، ایک نظر ودہا کے مکھڑے پہ ڈال دی، حالت ایمان میں غلامی محمد میں آ گیا. تم اس جیسے نہیں، وہ تم جیسا نہیں. اور جب میرے نبی کو جو دیکھے، تم اس جیسے نہیں ہو سکتے، نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اٹھا کے پھینک دو اپنے بڑوں کی وہ گندی کتابیں جس کی وجہ سے امت کے اندر اختلاف، افتراق، انتشار اور جنگ کی کیفیت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں قریشی صاحب اتحاد کر لو، اتفاق کر لو. انڈیا کھڑا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، آپ اتفاق کرو. میں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، لیکن یہ جملے میں کیسے ہضم کروں؟ میرا نبی کہتا ہے میرے صحابی کی مٹھی کے جو کے برابر تیری زندگی بھر کی اعمال، تیرا احد پہاڑ جتنا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ان کا یہ جملہ کیسے برداشت کروں کہ امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی کے برابر ہوتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے، اور جب صحابی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب. کیا بات ہے! اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ کچھ اشارے سے بات ہو رہی ہے، چونکہ ہم آج کل کے حالات اور ماحول میں صرف اتنا ہی اشارہ کر سکتے ہیں. تفصیل آپ اپنے قریبی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو قریشی صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ جناب انہوں نے لکھا ہے کہ نبی ہم سے ممتاز ہوتا ہے تو صرف
نبوت میں رہ گیا عمل تو امتی کبھی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا ارے پگلے، وہ میرے نبی کے ان صحابہ جو بالکل ادنا سے صحابی، ادنا سے مراد ہمارے سیال ہیں، آپس میں ادنا ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، ہم صحابی کو اپنے مقابلے میں ادنا نہیں کہتے، صحابہ کے مقابلے میں ادنا کہتے، اور اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سارے صحابہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ یار خدا کے بندو، قرآن کی سورۃ الحدید میں میرے اللہ نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جو بیعت رضوان سے پہلے کے مومن مسلم اور مجاہد ہیں اور جو بیعت رضوان کے بعد والے ہیں، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ نبی جیسے آپس میں برابر نہیں، ویسے صحابی بھی آپس میں، بھائی بولیے، صحابی بھی آپس میں۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جو خلفائے راشدین ہیں وہ سارے صحابہ سے افضل۔ وہ کس سے بولو؟ سارے صحابہ سے، پھر بولو سارے صحابہ سے افضل۔ پھر اس کے بعد جناب آ گئے عشر مبشرہ کے باقی 6 درہ، پھر آ گئے بدری، پھر آ گئے مہاجرین اولین، پھر آ گئے بیعت رضوان والے، پھر یوں درجہ بدرجہ میرے نبی کے صحابہ کا آپس میں معاملہ ہے۔ لیکن جو ان میں سے بالکل آخری درجے، یعنی صحابہ کے 15 درجے ہیں، ان 15 درجوں میں سے جو آخری درجے والا صحابی ہے، جب اس کا مقابلہ ہم سے ہوگا، ہم زمینوں پہ، صحابی آسمانوں پہ، تو جس نے چند منٹ میرے نبی کی بارگاہ ناز میں گزارے وہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم ساری امت مل کے اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ تے پیڑی بوتھی اللہ مولوی کلہ میرے نبی جا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، میرا مسلک مجھے مجبور کرتا ہے، میں یہ صدا سریام لگاؤں کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نبی کی سیدی سے کہہ رہی ہے جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں نبی سے محبت کرے گا، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں نبی سے بغض رکھے گا۔ اے اہل سنت و جماعت، اپنے سینوں کے اندر ٹھنڈ ڈالو، اپنے سینوں کو روحانی تسکین پہنچاؤ، اپنے دلوں کے اندر خوشی کے دیوے جلاؤ کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نہ نبی کی آل کی بے ادبی برداشت کرتے ہیں، نہ نبی کے صحابہ کا بغض برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے قبلہ شاہ جی سے بڑی تفصیل سے اترالے سے یہ جملہ سنا ہے کہ جو حضور کی آل بیت کا منکر اور بغضی ہو، حدیث رسول بتاتی ہے کہ وہ سب سے پہلے منافق ہوگا اور اس کے بعد اس کی اصل میں خطا ہوگی، یعنی وہ اس کا قصور کم ہوگا، اس کی ماں کا قصور زیادہ ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر اس کی ماں گڑبڑ اپنے شوہر کی امانت میں نہ کرتی تو یہ مبغض اہل بیت پیدا نہ ہوتا۔ لیکن ایک شاید حدیث ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم نے اکثر چونکہ موضوعات دوسرے ہوتے ہیں ہم نہیں بیان کرتے، میرے نبی مکرم کی واضح طور پر حدیث جس میں میرے نبی مکرم نے فرمایا تم میں سے جو دیکھے کہ میری آل کا کوئی بغضی ہو یا میرے انصار کا کوئی بغضی ہو، یہ بڑا توجہ طرف جملہ ترمذی کے اندر جو حدیث ہے اس کے اندر نبی نے دو باتیں بیان کی ہیں، میری آل کا بغضی اور میرے انصار کا بغضی۔ انصار مدینے والے صحابہ کو کہتے ہیں، اور بالاتفاق مدینے والے صحابہ یعنی انصاری صحابہ مہاجر صحابہ سے درجے میں کم ہیں، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میری آل کا بغضی ہو
یا میرے انصار کا بغضی ہو، وہ تین میں سے ضرور ایک بیماری میں مبتلا ہوگا، یا پکا منافق ہوگا، یا حالت ناپاکی کی پیداوار ہوگا، یا زانیہ کا بیٹا ہوگا۔ اے صحابہ کی محبت کا جلسہ کرنے والوں، آل بیت کی عظمت کے نعرے لگانے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جو برسر عام آ کر کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی سلامت ہے، ہمارا نسب بھی سلامت ہے۔ ذرا صدا لگانی ہے، شان صحابہ زندہ باد، مزاج بنائیں سنیوں والا، شان اہل بیت زندہ باد۔ تو آل بیت نبی کے گھر والے، صحابہ نبی کے، یہ جو بعض مخلوق کو حضور کی آل کے حوالے سے چک 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 لگا رہتا ہے نا، جو آل بیت ہیں ان کو ڈبل کمال حاصل ہے، ایک انہیں حضور کی صحبت حاصل ہے اور دوسرا ان کو حضور کا خون کا رشتہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میں عرض کر رہا تھا، ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر اور نبی پاک کی، اونچا بولو، نبی پاک کی۔ اور اتنے بڑے اجتماع میں یہ جملہ اپنا پلے باندھ کے جاؤ، جس ابو بکر نے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو امامت کروائی، ہم اس مصلی کو سلام کہتے ہیں۔ امام صحابہ صدیق اکبر زندہ باد، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر زندہ باد۔ یہ روایت سناتے ہوئے کئی مولوی بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور ذاکر تو پکی ڈنڈی مارتے ہیں کہ جب میرے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی باری آئی تو میرے نبی نے اندر سے پیغام بھیجا، ابو بکر مصلی پہ آ۔ 11ویں امام کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے آج کل آپ محبت کا مزاج دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارے بہت سارے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے تو آگے اور دوسرے کہتے نہیں 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 آپ۔ تو ابو بکر صدیق کو آرڈر تو اندر سے تھا، حضور نے آرڈر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب وجاہت مرتضیٰ کو دیکھتے تو قدم پیچھے ہٹاتے، جب شان فاروق اعظم کو دیکھتے تو قدم پیچھے ہٹاتے۔ اب طبیعت تقاضا کر رہی تھی کہ جن کی ادب میں ابو بکر پیچھے پیچھے ہو رہا ہے وہی پکڑ کے آگے کھڑا کر دیں۔ تو جناب مولا کائنات مولا علی پاک آگے آئے، آپ نے تھاپا لگایا، سیداں دیاں تھاپیاں تو چڑن والی ہے مخلوقے، اوے جے تھاپیاں دی گل ہے تے علی دا تھاپا ابو بکر کو لگے آئی۔ قدمک رسول اللہ من الذی یؤخرک، ابو بکر تجھے اللہ کے نبی نے مصلی دیا، تجھے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ جناب صدیق آگے، اللہ اکبر، سارے صحابہ پیچھے، علی بھی پیچھے، ہائے 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 ہائے، جناب عبداللہ بن عباس بھی پیچھے، جناب میرے نبی کے چچا عباس بھی پیچھے، پوری آل بیت پیچھے، سارے صحابہ پیچھے، امام الصحابۃ والتابعین جناب صدیق نے نماز پڑھائی۔ جب نماز کی رکعتیں مکمل ہو گئیں، جناب صدیق نے تشہد میں گھٹنے توڑے، جاگنا ہے، گھٹنے توڑ کے جناب صدیق نے التحیات پڑھی، عبدہ و رسولہ تک پڑھا، اس کی بعد پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ یہ سنی کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، ذرا توجہ سے سننا ہے۔ کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، آل محمد۔ ایمان سے بتا، جب صدیق نے گھٹنے توڑے تھے، آل پر درود بھیج رہا تھا، تو صدیق کے ذہن میں علی تھا کہ نہیں تھا؟ اور بھائی امام صاحب جو درود پڑھ رہے ہیں، کیا کمال کی نماز ہے
امام مقتدیوں پہ درود بھیج رہا ہے. نہیں ڈھیلے بولے ہو یار, آہستہ بولے ہو. وہ کیا کمال کی نماز ہے, مقتدی مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں, اور پھر اتنی شان ان مقتدیوں کی بھی ہے کہ ان پر درود وہی امام پڑھ رہا ہے. میں سنی ہوں, میرا مزاج غلامانہ عاشقانہ ہے. میں کہتا ہوں جس مصلی پہ صدیق کھڑا ہوا اس مصلی کو بھی سلام, اور جس آل پہ صدیق نے درود بھیجا اس آل محمد پہ بھی سلام. اور میں چونکہ شان صحابہ میرا عنوان ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی بیان ہو جائے. جن لوگوں کو امامت کا مصلی یاد ہے انہیں امام کا درود بھی یاد رکھنا چاہیے. اچھا جی, تو میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, لوگوں سنو یہ میرے صحابہ ہیں. سیاتی دوسری حدیث, سیاتی قوم, ان قریب لوگ ایسے آئیں گے یسبون اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا کہیں گے, فعلیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. میں محمد تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں, جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے اس پر خدا کی بھی لعنت, اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت, اس پر فرشتوں کی بھی. اب آخری جملہ کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی مکرم سید کونین نے فرمایا, اللہ رب العزت جس دل کو اپنے انوار کے لیے چنتا ہے اس دل میں میری آل اور صحابہ کا پیار ڈال دیتا ہے. ماشاءاللہ. نہ جی نہ, اتنا ڈھیلے بات ہو گئی, اتنا ڈھیلے. میں چاہتا ہوں نا, ویسے تو دل کی ہر ایک کو بڑی قیمت ہے جناب. اگر کوئی کہہ دے تجھے دل کی بیماری ہے, بڑی بڑی کھانے چینے کی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, دوائیاں ٹیکے شروع ہو جاتے ہیں. پر آج اس دل کو یوں نہ اٹھا کے گھر جانا, میں اس کی قیمت تمہیں بتانے لگا ہوں. جاؤ یار, نہیں ہے اللہ کے بندو. میرے نبی نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی کا دل چنتا ہے, اس کا مطلب ہے پیدا تو رب نے سارے دل کیے ہیں, پر ان پیدا کیے ہوں میں سے کچھ کو رب. یا رسول اللہ, اللہ رب العزت کن دلوں کو چناؤ کرتا ہے؟ دل کا چناؤ کرتا ہے کیا جس کے سارے وال کھلے ہوئے ہوں, جس کے اندر بلڈ کا سرکولیشن ٹھیک ہو وہ؟ کنا نہ سنو, اللہ دلوں کو چنتا ہے جس دل میں میری آل اور صحابہ کا پیار ہوتا ہے, اللہ اس دل کو اپنا پیار عطا کر دیتا ہے. واہ 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 واہ. ایک منٹ, اب میں نام لینے والا ہوں. ابو بکر, عمر فاروق, عثمان ذوالنورین, حیدر کرار. اور شاہ جی یہ کئی لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, تم باقی نعرے چھوٹی چھوٹی آواز میں لگاتے ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ کیا ہوا جی, اس کو بھی تو سیدھا لگا دو نعرہ حیدری. یہ میں نے کہا پتہ نہیں جو لگاتا ہے اس کو تو اپنا, لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا, عاشق کہتا ہے جب تک سانس چلتی رہے حیدر کا نعرہ لگتا ہے. حیدر 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 حیدر. آل بیت اطہار کے ذکر کو روکنے کے لیے بنو امیہ کی حکومت نے پورا ٹل لگایا. مولا علی کے نام پہ جن بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان کا سر اڑایا جاتا ہے. علی کا نعرہ جو زبان لگاتی ہے زبان کو کاٹا جاتا ہے. زبان میں کنڈے ڈال کے الٹا لٹکاتے بندے شہید. بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور ہے, انہوں نے بھی کسی سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. چن چن کے جو حدیثیں روایت کرنے والا بندہ تھا اس کو شان علی میں روایتیں بیان کرنے کی وجہ سے سر اڑائے جاتے رہے. مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ذکر علی مٹ جائے,
ذکر علی ختم ہو جائے. میں نے کل ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, وہاں پر میں نے کہا بتاؤ بنو امیہ کے وہ خناس حکمران جو ذکر علی کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے, آج ان کا نام بھی ہے لیکن صرف لعنت میں, اور علی کا نام بھی ہے ہر مسجد میں, ہر بازار میں. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں بنو امیہ نے ذکر علی کو روکنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ علی کا نام مٹ جائے, اور علی نے اسلام کے لیے اپنا خاندان مٹایا, اپنے بچے بھانجے بھتیجے سب قربان کیے. حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں یہ جو آج تمہیں علی علی زیادہ لگ رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے ذکر کو رب نے پذیرائی عطا فرمائی ہے کہ باقیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے پر علی کا ذکر کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کا ذکر ہو تو پھر بھی سنی نہیں چڑھتا, فاروق اعظم کا ذکر ہو تو سنی پھر بھی نہیں چڑھتا, اور سرکار مولا حیدر کرار کا ذکر ہو سنی پھر بھی نہیں چڑھتا. اس کی وجہ یہ کہ سنی کی جو نبض میں وہ جو چلنے والا خون ہے نا, اس میں نہ بغض صحابہ کا کولیسٹرول داخل ہے نہ بغض اہل بیت کا کولیسٹرول داخل ہے کہ جس سے اس کو جناب نعرہ حیدری لگے تو دل کو چٹکا لگ جائے, شان صحابہ کا نعرہ لگے تو دل جناب پریشان ہو جائے. اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب حضور کے یاروں کا ذکر ہو یا حضور کے گھر والوں کا ذکر ہو. واہ واہ سبحان اللہ. دوستان گرامی, بہت سارا وقت ہو گیا, میں نے آگے بہت دور محفل میں پہنچنا تھا. ویسے تو میری کمٹمنٹ ان کے ساتھ یہی تھی, انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا, یہ آخری دفعہ ہے پپا, اس کے بعد میں ٹائم پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اگلے محفل والے کافی ڈسٹرب ہو گئے, دل تو یہی کر رہا تھا میں 10-15 منٹ بیان کر کے چھوڑ دوں آپ کی بھی, لیکن پھر میں نے قبلہ شاہ جی سرکار بیٹھے اور اتنا بڑا مجمع بازوں کا آپ لوگوں کا بیٹھا ہے, تو بس آخری یہی میسج ہے کہ عقیدے کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں. جی صحیح. وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, صحابی رسول ہے, اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ عمار بن یاسر نے حضرت بلال سے زیادہ ماریں کھائی ہیں. یہ 7ویں نمبر کے مسلمان ہیں, یعنی 7ویں نمبر پہ کلمہ پڑھے عمار بن. ان کی امی پہلی اسلام کی شہیدہ, ان کا بابا پہلا اسلام کا شہید. حضور نے فرمایا باقی لوگوں کے دل میں ایمان اترتا ہے, عمار وہ ہے جو پاؤں کے ناخنوں سے لے کے کانوں کی لو تک خود ایمان میں اترا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس عمار بن یاسر کا ذکر آپ کو بہت کم لگ رہا ہے, کم ہی سنتے ہو نا, کبھی عرس نہیں ہوا, کبھی نعرے نہیں لگے, بلکہ بہت سارے لوگوں کو نام تک نہیں سنا. حالانکہ حضرت بلال سے زیادہ ماریں کھائی ہیں کس نے؟ حضرت عمار بن یاسر نے, جن کی شان میں پاپیو, جن کی شان میں قرآن کی 15 سے زیادہ آیتیں ہیں, جن کی شان میں میرے نبی کی سینکڑوں حدیثیں ہیں. اس صحابی کا ذکر آج تک آپ کے سامنے ہوا نہیں ہوا نا, بولو بولو, بہت کم ہوا نا. پتہ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک حیدر کرار کے عشق میں مستغرق تھا. یعنی صحابہ میں بھی یہ جو صحابی ہیں نا عمار بن یاسر, یہ عشق علی کے مریض تھے. ان کا یہ عالم تھا کہ جب جنگ صفین میں آپ نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے نعرہ لگایا تو وہ نعرہ بڑا زبردست ہے. آپ نے فرمایا اگر تم مجھے شہید کر دو یا مجھے یہاں سے علاقہ بدر کر دو, شہید کر کے میری لاش کو درختوں کے ساتھ لٹکا دو, تو میری لاش سے بھی آواز آئے گی علی حق ہے. واہ واہ. علی حق علی حق علی حق علی حق. ان لمصلحنا علی الحق, ہمارے آقا علی حق پہ ہیں. ہمارے آقا علی بولو حق پہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس علی کے نعرے صحابہ لگاتے لگاتے نہیں تھکتے تھے, ہم کیسے تھکیں؟ تو جو سچا صحابہ کا نوکر ہوگا وہ علی پاک سے چٹ کے پیار کرنے والا ہوگا, اور جو سچا اہل بیت کا غلام ہوگا وہ ابو بکر صدیق کی تعظیم کرنے والا ہوگا. اور یہ دونوں معیار آپ اہل سنت میں دیکھیں گے, آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے. اونجتے دنیا بچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کو جنے
پر میرے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے سونے مدنی دا ہر یار ماشاءاللہ سبحان اللہ